اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ ایران تکنیکی سطح کے مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ہونے والے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ایکسپرٹ جاری بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت پر عمل درآمد کی حمایت اور اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی وفد بھی امن معاہدے پر دستخط کے لیے باقر کالباف کی قیادت میں برگن اسٹاک پہنچ گیا۔ ایرانی وفد کو میناب 168 کا نام دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے عہدیدار علی باقری، ایرانی مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر قاضی مغرب آبادی اور اسماعیل بقائی شامل ہیں۔ ہم میناب کے مظلوم بچوں اور شہداء کو اپنے کاموں کا گواہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلیٰ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد باقر کالباف کا سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد ایکس پر بیان کہا کہ اہم مذاکرات کے دوران اپنی قومی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی سے نبھانے کے عزم کے ساتھ آئے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے سربراہ نے اپنے پیغام میں اس امید کا اظہار کیا کہ وہ معصوم شہداء اور ایران کے عوام کے سامنے شرمندگی کا باعث نہیں بنیں گے۔ امریکہ سے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں گے۔ وضاحت لی جائے گی کہ وہ اپنے وعدے کیسے پورے کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان کہا کہ وعدے پورے نہ ہونے پر مفاہمتی عمل میں مشکل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالف فریق لبنان میں جنگ بندی سے متعلق ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا۔ حتمی معاہدے سے متعلق مذاکرات اس وقت ہوں گے جب دیگر شقوں پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان برگن اسٹاک میں مذاکرات جاری۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق مذاکرات کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں سوئس وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بات چیت کے لیے پراعتماد اور رازداری پر مبنی ماحول فراہم کرتے رہیں گے۔ شرکاء اور بات چیت کے مندرجات پر مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ کہا کہ مذاکراتی عمل کی رازداری کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جب تک معاہدہ صرف کاغذوں پر رہے گا، مشرق وسطی میں توانائی کی ترسیل معطل رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے مشیر محمد مخبر کا بیان کہا، امریکی کسی بھی چیز سے بڑھ کر معیشت اور معاشی فائدے کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح پیغام ہے کہ معاہدوں پر صرف دستخط کافی نہیں ہوتے، بلکہ ان پر عمل درآمد بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے معاشی اور توانائی کے شعبے پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری۔ کارروائیوں میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے امریکی حکام سے مشاورت کے بعد جنوبی لبنان میں حملے روکنے کی ہدایات جاری کر دی۔ جنگ بندی کے باوجود سرحدی علاقوں میں کشیدگی برقرار رہی اور متعدد مقامات پر فضائی حملوں اور سیکیورٹی کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کا مشن، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ تہران ایئرپورٹ پہنچنے پر ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایرانی وزارت خارجہ کا بھی دورہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ دونوں رہنماؤں میں پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی توسیع پسندانہ اقدامات برداشت نہیں کریں گے۔ اسرائیلی دراندازی کی ہر کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حزب اللہ کا اسرائیل کو دو ٹوک پیغام، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی کو بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کی جارحیت کا جواب دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جنگجو دشمن کے خلاف گھات لگائے بیٹھے ہیں، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے۔ حتمی ڈیل نہ ہوئی تو ہم وہ کریں گے جس سے ایران کو خوشی نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ کرنا پڑے گا۔ حتمی ڈیل ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میری لینڈ میں تقریب سے خطاب، کہا ایران میں ایک ہفتے کے دوران ان کی سب چیزیں ختم کی۔ ایران کی فضائیہ، نیوی اور دیگر عسکری طاقت ختم کر دی۔ معاہدے پر دستخط کے ہو چکے۔ ایران کے ساتھ 60 دنوں میں حتمی ڈیل کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم نے وینزویلا میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا اس وقت آبنۂ ہرمز سے اتنے جہاز گزر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آبنۂ ہرمز سے جہاز گزرنے پر کمپنیاں بہت خوش ہیں۔ آبنۂ ہرمز سے تقریباً 700 بحری جہاز غیر معمولی انداز میں گزر رہے ہیں۔
اٹلی میں جارجیا میلونی کی مقبولیت کا گراف کافی نیچے جا رہا ہے۔ شاید ان کی مقبولیت میں کمی کی وجہ ایران معاہدے پر امریکہ کی بات نہ ماننا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے سوشل ٹروتھ پر بیان، کہا جارجیا میلونی نے امریکہ کو اٹلی کے رن وے تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ امریکہ اٹلی اور دیگر نیٹو اتحادیوں کے تحفظ کے لیے سالانہ اربوں ڈالر دیتا ہے۔ اطالوی وزیر اعظم نے بار بار میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کی درخواست کی۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے صدر ٹرمپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کے بعد صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ براک اوباما نے کہا، امریکہ ایران جنگ میں اربوں ڈالر خرچ کر چکا، جس سے امریکی فوج پر شدید دباؤ پڑا اور بے شمار جانیں ضائع ہوئی۔ ہماری ڈیل میں بھی ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ صدر ٹرمپ کے اقدامات کے باعث ایران نے جوہری طاقت بڑھائی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مصر پہنچ گئے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ وزیر اور پاکستانی سفیر عامر شوکت نے استقبال کیا۔ علاقائی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ اس باہمی تعاون، علاقائی صورتحال اور اہم بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ میں فلسطینی شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل فوری اقدامات اٹھائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا مطالبہ۔ یو این میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے باعث عام شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ لاکھوں افراد بھوک اور غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد بچے غذائی قلت اور صحت و تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کا مستقل حل اور انسانی بحرانوں کا واحد راستہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کی پاکستان کی دنیا بھر میں بھرپور پذیرائی۔ پاکستان کا پرچم امن، رواداری اور استحکام کی علامت بن گیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کا بین المسالک ہم آہنگی سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان آج عالمی سطح پر امن، استحکام اور مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہر عالمی فورم پر کشمیریوں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کے مسائل اجاگر کرتے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کردار کو بھی سراہا، کہا سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک کی مشترکہ کاوشوں نے امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار ہے۔ امریکی صدر بھی فیلڈ مارشل کی شخصیت سے متاثر ہیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی سے خطاب، کہا معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا، ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کرے گا، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل کر لی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ بجٹ پر 7 دن بحث ہوئی، 232 اراکین نے حصہ لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان کو بتایا کہ حکومت کے 151 اور اپوزیشن کے 81 اراکین نے بحث میں حصہ لیا۔ مجموعی طور پر اراکین نے 53 گھنٹے 31 منٹ بجٹ پر بحث کی۔ حکومتی اراکین نے 34 گھنٹے 33 منٹ، اپوزیشن نے 18 گھنٹے 58 منٹ بحث میں حصہ لیا۔ نون لیگ کے 77، پیپلز پارٹی کے 49، ایم کیو ایم کے 20 اراکین نے بجٹ بحث میں حصہ لیا۔ اپوزیشن سائڈ کو طے شدہ وقت سے 8 گھنٹے 18 منٹ زائد وقت دیا گیا۔ یہ معاشی شرح نمو بڑھانے والا بجٹ ہے، ترقی ہوگی، ریلیف ملے گا۔ بجٹ میں ارکان قومی اسمبلی کی تجاویز بھی شامل کر لی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا، حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی، ڈیجیٹائزیشن اور اے آئی سے ثوابدیدی اختیارات ختم کر دیے۔ فائنانس بل میں مزید تجاویز شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ بولے، ہماری کوششیں رنگ لے آئی، خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے، امن کی فاختہ اڑنے لگی ہے۔ یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا روشن باب ہے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل ٹیم اور پوری قوم خراج تحسین کی مستحق ہے۔ اتحادی، اپوزیشن اور پارلیمان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح میں رد و بدل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی 40.49 روپے فی لیٹر کم کی گئی، جس کے بعد پیٹرول پر ریٹیل فروخت کے لیے پیٹرولیم لیوی 106 روپے 74 پیسے فی لیٹر سے کم کر کے 66.25 روپے فی لیٹر مقرر، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 19.71 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی، اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کے ذریعے فروخت کے لیے پیٹرولیم لیوی 53.56 روپے سے بڑھا کر 72.97 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔